اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ آج اگست کی 30 تاریخ ہے۔ درجہ 12ویں کے لیے جو آج ہمارا موضوع ہے مرزا غالب، چونکہ یہ اس موضوع کو ہم نے اختتام کو لیا ہے، آج جو ہم اس کی جو مشق ہے، یعنی کہ جو اس کے درسی سوالات ہیں، انہی کو آج ہم نے حل کیا ہے۔ تو یہ اس موضوع کے حوالے سے آج ہمارا آخری لیکچر ہے، تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہمارا دوسرا موضوع ہوگا۔ تو اس سے پہلے بھی جو اس کے درسی جو سوالات تھے، جو اس کی مشق تھی، وہ ہم نے مکمل کی ہے، اور جو ہمیں ادھورا رہا تھا اس ادھوری کو ہم آج مکمل کرنے جا رہے ہیں۔ 2-3 سوالات ایسے ہیں جو ہمیں ابھی کرنے تھے، تو آج ہم نے ان کو بھی آپ کے لیے سالو کر کے رکھا ہے، حل کر کے رکھا ہے۔ تو سب سے پہلا، غالب کے اخلاق کیسے تھے؟ غالب کے اخلاق کیسے تھے؟ تو غالب نہایت با اخلاق شخص تھے، با اخلاق تھا۔ آپ سبھی کے ساتھ خوشی اور کشادہ پیشانی کے ساتھ ملتے تھے۔ آپ خوشی سے ہر ایک کے ساتھ ملتے تھے، اور کشادہ پیشانی کھلے دل سے ہر ایک کے ساتھ ملتے تھے، اور نہایت خوش خلقی کے ساتھ پیش آتے تھے۔ ہر ایک کے ساتھ خوش خلقی سے پیش آتے تھے، یعنی ہنستے ہوئے پیش آتے تھے۔ وہ ہر ملنے والے کے ساتھ نہایت خوشی اور گرم جوشی سے ملتے تھے۔ جب وہ کسی سے ملتے تھے تو بالکل خوشی سے ملتے تھے اور گرم جوشی سے ملتے تھے، جیسے کہ اس کو ملنے کا اشتیاق تھا۔ دوستوں کو دیکھ کر بہت خوش ہو جاتے۔ جب وہ اپنے دوستوں کو دیکھتے تو وہ خوش ہو جاتے ان کو دیکھ کر، ان کی خوشی سے خوش۔ جب اس کے دوستوں کو خوشی ہوتی تھی تو وہ خوش ہوتے تھے اور غم میں غمگین ہوتے تھے، اور جب اپنے دوستوں کو غم میں دیکھتا تھا تو وہ ان کے غم سے غمگین ہوتے تھے، یعنی کہ دوستوں کے دکھ سکھ میں وہ برابر کے شریک رہتے تھے۔ بلا لحاظ مذہب و ملت ان کے بہت سے دوست تھے۔ ان کے دوست صرف ایک مذہب سے تعلق نہیں رکھتے تھے، ایک ملت سے تعلق نہیں رکھتے تھے، بلکہ مختلف مذاہب کے لوگ ان کے دوست تھے جو انہیں بہت پسند کرتے تھے، اور وہ بھی غالب کو بہت پسند کرتے تھے۔ تو یہ پہلا سوال تھا۔ دوسرا جو ہے، غدر کے بعد غالب کی حالت کیسی تھی؟ جب غدر 1857 میں جو غدر ہوا، تو غدر کے بعد یعنی کہ جب ہندوستان چھوڑ دو تحریک زوروں پر تھی، تو 1857 کی جو بغاوت ہوئی، جس کو بعد میں غدر کا نام دیا گیا، تو جو انگریزوں کے خلاف ہندوستانی لوگ لڑ رہے تھے ہندوستان کی آزادی کے خاطر، تو اس کے بعد غالب کی حالت کیسی تھی؟ غدر کے بعد غالب مالی ابتری کے ساتھ ساتھ اپنی صحت کے لحاظ سے بھی پریشان حال رہے۔ تو غدر کے بعد مالی ابتری بھی، یعنی کہ مالی مشکلات بھی درپیش تھے، اور صحت کے لحاظ سے بھی پریشان حال رہے، اور ان کی صحت بھی کچھ بگڑ گئی تھی، خراب ہوئی تھی غدر کے بعد۔ خوشحالی اور سیری انہوں نے زندگی میں نہیں دیکھی۔ نہ اس بیچارے نے زندگی میں کبھی خوشحالی دیکھی، اور نہ سیری، یعنی کہ بھرپور وہ پیسہ روپیہ اور بھرپور ضروریات زندگی اس کی کبھی پوری نہیں ہوتی تھی۔ ہمیشہ مجبور ہی رہے، وہ بیچارہ ہمیشہ مجبور ہی رہا، کیونکہ وہ اپنے وسعت سے زیادہ، اپنی بساط اور اپنی وسعت سے زیادہ وہ لوگوں کی مدد کرتے تھے، کیونکہ وہ ایک فراغ دل انسان تھے۔ تو بسا اوقات اگر اس کے پاس تھوڑا بھی ہوتا تھا تو اس کو بھی بانٹ دیتے تھے محتاجوں میں، مسکینوں میں، غریبوں میں، لہذا اکثر وہ مالی مشکلات کا اس کو سامنا رہتا تھا۔ تو سوال نمبر 3، غالب اپنے دوستوں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے؟ غالب کس طرح اپنے دوستوں کے ساتھ پیش آتے تھے؟ دوستوں سے نہایت خوشی اور گرم جوشی سے ملتے تھے۔ وہ خوشی سے اور گرم جوشی سے، یعنی کہ ان کا والہانہ استقبال کرتے تھے، گرم جوشی سے ملتے تھے، یعنی کہ ان کا دل کبھی ٹھنڈا نہیں پڑتا تھا دوستوں کو دیکھ کر، بلکہ وہ خوش ہوتے تھے جب وہ اپنے دوستوں کو دیکھتا تھا، اور گرم جوشی سے ان کا استقبال کرتا تھا۔ دوستوں کو دیکھ کر بہت خوش ہو جاتے، ان کی خوشی سے خوش اور ان کے غم میں غمگین ہوتے تھے۔
تو وہ دوستوں کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے. جب اپنے دوستوں کو خوشی میں دیکھتے تھے تو وہ بھی خوش ہوتے تھے, اور جب اپنے دوستوں کو غم میں دیکھتے تو ان کے غم سے غمگین ہوتے تھے. یعنی وہ ان کے دھوپ چھاؤں یا ان کے سیاہ و سفید یا ان کے دکھ سکھ میں برابر کے شریک رہتے تھے. بلا لحاظ مذہب و ملت ان کے بہت سے دوست تھے. ان کے دوستوں کا حلقہ صرف ایک مذہب سے تعلق نہیں رکھتا تھا, بلکہ بہت سارے مذاہب کے لوگ اور بہت سارے مذاہب کے لوگ ان کے دوست تھے, جن سے وہ بہت ہمدردی رکھتے تھے. وہ ان سے ہمدردی رکھتے تھے, ان سبھی دوستوں سے. ان کے دوست بھی انہیں بہت پسند کرتے تھے, اور جو غالب کے دوست تھے وہ بھی غالب کو پسند کرتے تھے اور ان کی دوستی کا بیلوس اعتراف کرتے تھے. وہ کسی تسنا کے, کسی بناوٹ کے, کسی لالچ کے وہ ان کی دوستی کا اعتراف کرتے تھے, تو ان کی دوستی کو تسلیم کرتے تھے. تو اس طرح سے آج جو یہ ہمارا موضوع ہے, یعنی کہ جو ہماری جو آج کی مشق تھی, جو 2-3 سوالات ہمیں ادھورے رہے تھے, تو آج ہم نے ان کو مکمل کیا. تو اس طرح سے یہ جو موضوع ہے مرزا غالب, تو یہ موضوع آج ہمارا مکمل ہوا. اس کی جو ایکسرسائز تھی یا مشق جو اس کی تھی, جو درسی سوالات تھے, ان کو بھی ہم نے حل کیا. تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہمارا دوسرا موضوع ہوگا. باقی وسلام.